بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری، آج کی میری مہمان شخصیت محترم ایڈوکیٹ شیخ امجد حسین صاحب ہیں، اور ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی شخصیت کے بارے میں محترم جناب شیخ امجد حسین صاحب جو ہیں وہ اپنے خیرات کا اظہار کریں گے۔ جی سر، شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلیہ آلہ وسلم تسلیما۔ محترم سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ محترم سردار صاحب کو روز محشر شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب غوری صاحب، سردار ذوالفقار علی خان ہمارے ملک کے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے فیوڈل تھے، تمن کھوسہ کے سردار تھے، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سردار صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام والی صفات رکھی تھی۔ ماشاءاللہ۔ بہت مخلوق خدا سے ان کو پیار تھا، اپنے قبیلے کی کھوسہ ٹرائب کی پہچان تھے، ڈی جی خان کی پہچان تھے، پنجاب کی پہچان تھے، پاکستان کی پہچان تھے۔ سردار صاحب کے جو اقدار تھے، ان کی جو وفاداری تھی، ان کے جو اخلاقیات تھے، ان کا جو ڈسپلن تھا، ان کی جو فہم و فراست تھی، ان کی جو فہم و بصیرت تھی، وہ مثالی تھی۔ صحیح۔ ڈی جی خان پر سردار صاحب کے بہت احسانات تھے۔ پنجاب کے پالیسیز بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ مسلم لیگ کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی بڑی وفا تھی۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ پنجاب بالخصوص ہمارے وہ ڈی جی خان کے سر سید تھے۔ صحیح۔ یہاں پر تمام جو ہے نا تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن، بورڈ کا قیام، یونیورسٹی کا قیام، میڈیکل کالج کا قیام، اور ڈی جی خان کا جو انفراسٹرکچر تھا۔ آپ محترم پروفیسر صاحب، آپ بھی ہم بھی اسی شہر کے باسی ہیں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، پرانے لوگوں سے پوچھیں، سن 1910 کے بعد ڈی جی خان کا جو مکمل انفراسٹرکچر ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سردار صاحب نے تبدیل کیا۔ اچھا۔ ہاں، یہاں جو روڈز ہیں، یہاں جو ڈیولپمنٹ ہے، اور جس کی وجہ سے ڈی جی خان کے جو لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بے تحاشا اپ گریڈ ہوئیں اور لوگ فیض یاب ہوئے۔ صحیح۔ سردار صاحب 1,72,000 ایکڑ کے مالک تھے، اچھا۔ اور یہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، بلکہ یہ بات ان کے مخالفین بھی کہیں گے انشاءاللہ، کہ سیاست میں سردار صاحب نے اپنے اثاثہ جات کم کیے۔ پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ان کے اثاثہ جات بڑھتے ہیں، سردار صاحب کے اثاثہ جات کم ہوئے۔ مطلب ہے یہاں سے آپ ان کی ایمانداری، ان کا ڈسپلن اور ان کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں بخوبی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زمینیں بیچ کر سیاست۔ زمینیں بیچ کے انہوں نے سیاست کی۔ اچھا۔ بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے غریب پرور تھے۔ سردار صاحب میں شریعت کی پاسداری، مذہبی لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ مطلب ہے وہ انسٹیٹیوشن تھے۔ میرے بابا سنگھ کا، میرے دادا سنگھ کا ان سے نیاز مندی والا تعلق تھا۔ میں تو ان کا عقیدت مند تھا۔ صحیح۔
میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہوں. آپ یقین کریں محترم غوری صاحب، وہ ہمیشہ وضو میں رہتے تھے. اچھا. ہمیشہ. اچھا، جب بھی 12 دفعہ مجھے اتفاق ہوا، بہت دفعہ اتفاق ہوا، جب ہم سردار صاحب کی کوٹھی سے سردار صاحب کے ساتھ، سردار صاحب کی موٹر میں جب کبھی سفر پہ جاتے تھے، کبھی کسی غمی خوشی میں جاتے تھے، تو پہلے جو 15 منٹ ہیں 20 منٹ ہیں، یہ آج سے نہیں دیکھ رہا، یہ میں پچھلے یعنی 45 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سردار صاحب پہلے 15-20 منٹ میں ذکر اذکار کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، وظائف پڑھتے تھے. اچھا. ڈیلی قرآن مجید فرقان حمید کا با محاورہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ان میں عمل داری تھی، عمل کرتے تھے. اچھا، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبی رکھی تھی. سرائکی کا لفظ ہے رجا کجے. وہ ہمارے رجے کجے فیوڈل تھے، ان میں زر کی ہوس نہیں تھی. مجھے سردار صاحب ایک واقعہ سنایا تھا کہ مرحوم بڑے بھٹو صاحب، ذوالفقار بھٹو صاحب کے ساتھ سردار صاحب کی بڑی نیاز مندی تھی. یعنی سردار صاحب کے ساتھ، سردار صاحب کا جن کے ساتھ بھی تعلق تھا، سردار صاحب نے وفا کو آخری حد تک پہنچایا، اپنی طرف سے عقیدت کو آخری حد تک پہنچایا. آپ محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھ لیں، ان کے دور میں سردار صاحب ایوب خان کے مخالف تھے. سردار صاحب کی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز تھی وہ فاطمہ جناح سے تھی. اچھا، پھر ڈاکٹر نذیر شہید صاحب، پھر ذوالفقار بھٹو صاحب، پھر میاں برادران کے ساتھ، میاں صاحبان کے ساتھ سردار صاحب کی بڑی عقیدت تھی. یعنی مجھے یاد ہے جب محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ یہاں ڈی جی خان میں تشریف لے آئی تھیں پرویز مشرف کے دور میں، جب میاں صاحبان جدہ میں تھے، سردار صاحب نے انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ ان کے سر پہ جو ہے نا دوپٹہ اوڑھا تھا، اور ان کو پوری روایات کے مطابق، اقدار کے مطابق عزت و تکریم دی تھی. تو سردار صاحب میں یہ خوبیاں بہت تھیں. اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ سردار صاحب کو زر کی ہوس نہیں تھی، پیسے سے پیار نہیں تھا. مجھے ایک واقعہ انہوں نے خود سنایا تھا. بڑے بھٹو صاحب کو سردار صاحب بھوٹا کہتے تھے، بھوٹا صاحب. سردار صاحب کہتے تھے کہ میں بھوٹا صاحب کے پاس، وہاں کوئی مجھے انہوں نے بلایا تھا اسلام آباد میں، تو میٹنگ تھی. مجھے خود بھوٹا صاحب نے کہا، یہ میں سردار صاحب کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ سردار صاحب آپ شوگر مل لگا لیں، میں آپ کو شوگر مل کا لائسنس بھی دیتا ہوں، میں آپ کو شوگر مل کے فنڈز کے لیے مختلف بینکوں سے قرضہ جات بھی دیتا ہوں، آپ کی فری لگ جائے گی. لیکن کمال ہے، سردار صاحب میں ہوس نہیں تھی، حرص نہیں تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، اپنا بھٹو صاحب، اللہ کا میرے اوپر بے حد کرم ہے، اور اللہ کا ان پہ کرم بھی تھا. اللہ نے ان کو بہت عزت و تکریم تھی. وہ بہت متقی تھے، بہت تقوی والے تھے، اور ان کے چہرے کی روحانیت دیکھیں آپ، ماشاءاللہ وہ بہت متقی تھے. میں نے ایک دفعہ سردار صاحب سے پوچھا، میری مطلب بڑی عقیدت تھی، میں ہمیشہ یا اپنے والد صاحب محترم کو قدم بوسی کر کے ملتا تھا، یا سردار ذوالفقار علی خان کو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا تھا، اور یہ میرے لیے باعث سعادت ہے. میں ان کا بہت احترام کرتا تھا. میں ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا بھی، میں نے ان کو فالو بھی کیا، میں ان کو آئیڈیالائز کرتا تھا. ان میں بہت ساری خصوصیات تھیں، بہت سارے اوصاف تھے، بہت ساری خوبیاں تھیں. میں نے کہا سردار صاحب، آپ میں یہ جو مذہبی لگاؤ ہے، ٹینڈنسی ہے، یہ ماشاءاللہ میں آپ کو ہمیشہ وضو میں دیکھتا ہوں، ہمیشہ آپ کو ذکر اذکار میں دیکھتا ہوں. اچھا، آپ کی گفتگو میں سنتا ہوں. اچھا، آپ یقین کریں سردار صاحب میں نے اپنے کانوں سے سردار صاحب کو کبھی کسی کو گالی دیتے ہوئے نہیں سنا، کبھی بھی، جتنا بھی وہ غصے میں ہوتا. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. تو میں نے سردار صاحب سے پوچھا یہ کہ سردار صاحب آپ نے یہ مذہبی لگاؤ. انہوں نے کہا بیٹا امجد، سب سے پہلے میری دادی جان، جن کی زیر تربیت میں بڑا ہوا، میرا بچپن گزرا، تو اس کے بعد سردار صاحب کی ماشاءاللہ جو شادی ہوئی تھی وہ عراق کے جو بغداد شریف کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جد سے جو ہے نا، ان کی جد سے ان کے مطلب جو ان کی جو جد تھی، وہیں اسی کنبے میں سردار صاحب کی شادی ہوئی تھی. تو سردار صاحب کہہ رہے تھے، سردار صاحب فرماتے تھے کہ ایک تو مجھے وہاں سے تربیت ملی،
سب سے پہلے دادی جان سے سردار صاحب فرماتے تھے، پھر وہاں سے، پھر اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر نذیر شہید صاحب سے سردار صاحب کی ایفیلیشنز تھیں. تو اور الحمدللہ پروفیسر صاحب، سردار صاحب ماشاء اللہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی واحد شخصیت تھیں جن کو رحمت للعالمین ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اندر جانے کا حاضری کا شرف حاصل ہوا. اور سردار صاحب کو کعبہ بیت اللہ شریف اندر جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا دعا کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں بہت خوش نصیب ہوں. آپ یقین کریں جناب غوری صاحب، سردار صاحب مجھے کہتے تھے، میں جب ان کو کہتا تھا نا کہ سردار صاحب میرے لیے دعا فرمایا کریں، کیونکہ وہ ولی تھے، وہ اولیاء والے اوصاف تھے. امجد بیٹا آپ مجھے یاد ہیں، میں تہجد میں آپ کا نام لے کے دعا کرتا ہوں. پھر میں کہتا تھا سردار صاحب ہمارے ابا جی کی بخشش کی بھی دعا فرمایا کریں، میرے والدین کی بخشش کی. بیٹا بالکل وہ بھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بالکل مجھے آپ کی جو ہے نا دعائیں میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہمارے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا کرے. آپ سب لوگوں سے میری طرف سے التماس ہے، جو بھی مہربانی فرما رہے ہیں، یہ میری یہ چند باتیں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سن رہے ہیں، تو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سردار صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے ضرور تلاوت فرما لیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کا نگہبان ہو. پاکستان سے بہت پیار تھا سردار صاحب کو، اور سردار صاحب کا پاکستان کے جتنے فیوڈلز ہیں، میں نواب اکبر بگٹی صاحب کا آپ کو بتاؤں، مطلب ہے ان کے ساتھ باقی سب جو بڑے بڑے تمندار ہیں، جگیردار ہیں، اپنے ٹرائبز کے جو چیف ہیں، وہاں ان کے ہاں بہت مقام تھا، بہت ان کے ہاں عزت و تکریم تھی. ہمیں اتفاق ہوا، ہم بلوچستان جب گئے سردار صاحب کے ساتھ نواب صاحب کے پاس، وہاں ان کی بہت عزت ہوئی. آپ ایک چیز آپ کو میں محترم غوری صاحب بتاؤں، یہ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. لاہور میں جب پریزیڈنٹ آصف زرداری سردار صاحب سے ملنے آئے تو یہ میں نے خود دیکھا، وہاں انہوں نے سردار صاحب کی باقاعدہ قدم بوسی کی اور ہاتھ مانگ کے ملے. ان کا بہت احترام تھا، ان کی بہت عزت تھی. اللہ ان کے بچوں کو، بیٹوں کو صبر جمیل عطا کرے. اللہ ہم سب کا نگہبان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کا نگہبان ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ سر، تھینکس لاٹ سر. پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.